صفحہ نمبر 70 یعنی کہ 70 معارف الحدیث جلد اول۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تم کو رسول دیں وہ لے لو اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ معارف الحدیث احادیث نبوی کا ایک جدید اور جامع انتخاب، اردو ترجمہ اور تشریحات کے ساتھ مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ۔ صفحہ نمبر 70 یعنی کہ پیج 70 اور سیرت النبی جلد اول۔ سبجیکٹ ہے ہمارا علامات قیامت۔ قیامت کی کون کون سی نشانی ہیں؟ تو علامات قیامت یہ ہیڈنگ ہے ہمارا۔ وقت قیامت کے متعلق مذکورہ بالا جواب پانے کے بعد سائل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَاتِهَا، مجھے قیامت کی کچھ نشانیاں ہی بتلائیے۔ اس کے جواب میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دو خاص نشانیاں فرمائیں۔ ایک یہ کہ لونڈی اپنے مالکہ اور آقا کو جنے گی، اور دوسری یہ کہ نادار اور ننگے اور بھوکے لوگ جن کا کام بکریاں چرانا ہوگا وہ بھی بڑی بڑی شاندار عمارتیں بنائیں گے۔ قیامت کا وقت ان 5 چیزوں میں سے ہے جن کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، جیسا کہ اس آیت میں فرمایا گیا ہے۔ یقیناً صرف اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کے وقت خاص کا علم، اور وہی نازل کرتا ہے بارش، یعنی اس کے علم میں ہے کہ بارش کب اور کہاں ہوگی، اور وہ جانتا ہے اس کو جو رحموں میں ہوتا ہے، اور کس نفس کو پتہ نہیں کہ وہ کل کیا کرے گا، اور کسی نفس کو خبر نہیں کہ کس زمین میں اس کو موت آئے گی۔ یقیناً اللہ ہی ان باتوں کا پورا جاننے والا ہے اور ان کی پوری خبر رکھنے والا ہے۔ پہلی جو نشانی آپ نے بیان فرمائی، اس کا مطلب شارحین حدیث نے کئی طرح سے بیان کیا ہے۔ راکم کے نزدیک سب سے زیادہ راہج توجیہ یہ ہے کہ قرب قیامت میں ماں باپ کی نافرمانی عام ہو جائے گی، حتیٰ کہ لڑکیاں جن کی سرشت میں ماؤں کی اطاعت اور وفاداری کا عنصر بہت غالب ہوتا ہے، اور جن سے ماں کے مقابلے میں سرکشی بظاہر بہت ہی مشکل اور مستبعد ہوتی ہے، وہ بھی نہ صرف یہ کہ ماؤں کے مقابلے میں نافرمان ہو جائیں گی، بلکہ الٹی اس طرح ان پر حکومت چلائیں گی جس طرح ایک مالکہ اور سیدہ اپنی زر خرید باندی پر حکومت کرتی ہیں۔ اسی کو حضرت نے اس عنوان میں تعبیر فرمایا ہے کہ عورت اپنی مالکہ اور آقا کو جنے گی، یعنی عورت سے جو لڑکی پیدا ہوگی وہ بڑی ہو کر خود اس ماں پر اپنی حکومت چلائے گی، اور کوئی شک نہیں کہ اس نشانی کے ظہور کی ابتدا ہو چکی ہے۔ اور دوسری جو نشانی حضور اکرم نے بتائی ہے کہ بھوکے ننگے بکریوں کو چرانے والے اب اونچے اونچے محل بنوائیں گے، تو یہ اس طرف اشارہ ہے کہ قرب قیامت میں دنیوی دولت بالاتری اور اراذل کے ہاتھوں آئے گی جو اس کے اہل نہیں ہوں گے، اور ان کو بس اونچے اونچے شاندار محل بنوانے سے شغف ہوگا، اور اسی کو وہ سرمایہ فخر و مباحات سمجھیں گے، اور اسی میں اپنی علو العظمی دکھائیں گے اور ایک دوسرے پر بازی لے جانے کی کوشش کریں گے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے، اسی مضمون کو ان الفاظ میں بیان فرمایا گیا ہے، اذا رسد الامر الی غیر آلہ فانتظر الساعۃ، یعنی جب حکومتی اختیارات اور مناصب و معاملات نااہلوں کے سپرد ہونے لگیں گے تو پھر قیامت کا انتظار کرو۔ زیر تشریح حدیث کے آخر میں ہے کہ اس سائل کے چلے جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ سائل جبریل امین تھے، اور اس لیے سائل بن کر آئے تھے کہ اس سوال و جواب کے ذریعے صحابہ کو دین کی تعلیم اور تذکیر ہو جائے۔
اس حدیث کی بعض روایات میں یہ تصریح بھی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی یہ آمد اور گفتگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف کے آخری حصہ میں ہوئی تھی۔ اس کا بقیہ حصہ انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔